پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ 1947 میں جب پاکستان قیام پایا تو ہندوستان میں رہنے والے مسلمان پاکستان آئے۔ ہندوستان میں رہنے والے زیادہ تر مسلمانوں نے پیدل قافلوں کی شکل میں سفر کیا۔ اس کے علاوہ لوگ ہوائی جہاز، ریل گاڑی اور سمندری جہاز کے ذریعے پاکستان پہنچے۔ آئیے اب ہم آپ کو ایک ایسے شخص سے ملاتے ہیں جنہوں نے 1947 میں پہلی دفعہ بری جہاز کے ذریعے پاکستان ہجرت کی۔ بامبے سے کراچی اکیلا میں آیا بائی شپ، اس کا نام بھی مجھے یاد ہے، سرسوتی نام تھا اس کا۔ سب سے امپریشن یہ ہے کہ یہاں سے کچھ 2 گھنٹے پہلے یہ جھلک دکھائی دی تو وہ جس جہاز میں بیٹھا تھا اس کی کیپیسٹی تو میں صحیح نہیں کہہ سکتا، شاید یعنی اس کی ڈیک پہ کھڑے ہونے کی بھی جگہ مشکل سے، اور جو فضا میں آواز گونجی ہے پھر اس کی پاکستان زندہ باد اور قائد اعظم زندہ باد، وہ 2.5-3 گھنٹے تک جہاز تھرکتا ہے۔ When I landed in shipyard here, مجھے خوب یاد ہے جب انڈیا سے جہاز روانہ ہوا تو ہندوستان کا سورج غروب ہو رہا تھا، اور جب میں یہاں پہنچا ہوں تو پاکستان کا سورج طلوع ہو رہا تھا۔ جب یہ مہاجرین پاکستان پہنچے، ان کے پاس زندگی بسر کرنے کی کوئی بھی سہولیات موجود نہیں تھیں، کیونکہ وہ اپنا سارا گھر بار اور مال و اسباب ہندوستان میں ہی چھوڑ کر آ گئے تھے۔ ان مشکلات میں ان لوگوں کا ساتھ دینے کے لیے یہاں رہنے والے موجود تھے جنہوں نے ان کی ہر طرح سے مدد کی۔ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا ٹاسک ہو گیا تھا ریفوجیز کو سنبھالنا۔ اس کی 2 وجوہات تھیں، ایک تو جو ہمارے بیچارے ریفوجیز انڈیا سے آئے they were roughed up so much، لیکن جو ہم لوگ تھے اوریجنل انہیبیٹنٹس آف ایریاز which are in پاکستان ٹوڈے، اور پاکستان میں تھے ہم، جیسے نارتھ ویسٹ فرنٹیئر پروونس ہے ہوئی ہے، ہم لوگ تو خدا کے فضل و کرم سے اپنے گھروں میں ہی تھے۔ جو یہ ریفوجیز ہیں ان کے ساتھ ہم نے اپنی لینڈز وغیرہ سے جو بھی گورنمنٹ نے ان کو الاٹ کرنا تھا وہ کوآپریٹ کیا، لیکن ان کی ایکسپیکٹیشنز تھیں کہ ہمیں پاکستان میں بہت گرم جوشی سے اور بہت سہولتیں وغیرہ ملیں گی۔ جب میں ایئرپورٹ پر اترا 17 اکتوبر 1947 پر، وہ تمام جتنے بھی لوگ تھے، چاہے وہ ہندو ہوں، کرسچن ہوں، پارسی ہوں یا مسلمان ہوں، ان کی فیلنگ یہ تھی کہ یہ بیچارے باہر سے لٹ پٹ کر کے تنہا اس ہمارے ملک میں آئے ہیں، یہ ہمارے مہمان ہیں، ہم ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ بٹ دے ٹک کیئر آف me like their son, like friend, like brother۔ دی پیسے کی مدد چاہیے پیسے کی دی، جگہ کی مدد چاہیے جگہ دی، آفس کے لیے اسپیس چاہیے تھی انہوں نے جگہ دی، کام دلوانا چاہیے تھا انہوں نے دلوایا، گھر کا الاٹمنٹ دلوانا تھا انہوں نے دلوایا۔ کوئی کام ایسا نہیں ہوا جو یہاں کے رہنے والوں نے میری مدد نہ کی ہو۔ اس تقسیم کے وقت 70 لاکھ لوگ ہندوستان سے پاکستان آئے۔ ان کی دیکھ بھال اور طبی امداد کے لیے حکومت اور لوگوں نے مل
Everyone was working for refugees who were coming in. There was a big refugee camp made near, it used to be called Walton Airport. Whatever was we could get from there. And that was all noted down in a ledger, and it was taken to the Baitul Mal. And there these women brought their ration cards, and we gave them the things according to their needs. In those days, Jinnah Hospital was a small little hospital and was overcrowded with refugees which had things wrong with them. So I used to go there and work with my sister, who was a doctor at the Jinnah Hospital, and help the refugees which doing their bandaging or helping with the other work, so that the few nurses that we had were able to look after the more serious cases. All the refugees were in a pitiable state because they all came without belongings. اس طرح پاکستان کے ہر شہر میں مقیم لوگوں نے مہاجرین کی ہر طرح سے مدد کی اور ان کی مشکلات آسان بنائیں. پاکستان چوک میں رہتا تھا, مطلب دا ہول آف کراچی واز اے ریفیوجی کیمپ. لوگ کھانے دیگے وغیرہ لے کے جایا کرتے تھے, اس میں سالن بھی ہوتا تھا, بریانی چاول وغیرہ بھی ہوا کرتے تھے, نان وغیرہ لے جا کے کھلایا کرتے تھے لوگوں کو جو ہوتا تھا. کافی لوگوں کے ساتھ یہ کیا ہے. کوئی فٹ پاتھ ایسا نہیں تھا کراچی میں جہاں کے ریفیوجی نہیں رہتے ہوں. جو کھلا میدان تھا, کہیں بھی کھلی جگہ تھی, کہیں بھی فٹ پاتھ تھا, کہیں بھی وہ ریفیوجی. بھائی میرا گھر خود ریفیوجی کیمپ تھا کہ ہم جاتے تھے کمہاری, اور جو جاننے والا آیا اس کو مل کے لے آیا. اور اچھا, اور ہمارے پاس آپ کو بتا دیا کہ مجھے اس وقت تو 156 روپے ملتے تھے, اور میں بعد میں خیر میرے 400 ہو گئے تھے, لیکن وہ 156 تھے یا 400 تھے, کچھ بھی تھے. ہم جناب علی دال روٹی ہوتی تھی کھاتے تھے. لاہور میں ہم آگے ہوئے تھے 42 کے بعد. کانٹیکٹ میرا قصور اور لاہور دونوں سے تھا. تو مجھے جب پتہ چلا کہ قافلہ آ رہا ہے اور وہ وایا فیروز پور آ رہا ہے, اور وہ قافلہ جو آتا تھا 10,000 8,000 لوگ دریا کراس کرتے تھے برج سے, اور اس کے بعد 2.5 میل پر یہ پریڈ گراؤنڈ بہت بڑی کھلی جگہ تھی, اور قصور بالکل اس کے پاس تھا. لاہور سے میں آتا تھا تو نیچرلی پتہ چلتا تھا کہ بہت مہاجر آئے ہوئے ہیں, اور اس میں بیمار بچے, لیڈیز, بوڑھی آدمی لوگ, بوڑھے جوان سب اس میں تھے. کوئی کمیٹی وغیرہ کوئی نہیں بنی. ان کے ٹینٹ وغیرہ چھوٹے چھوٹے لگا دیے تھے. کچھ ان لوگوں کو اپنی چادریں لگا کے اپنا کور کر لیا. اس زمانے میں گندم کی ایک بوری 5-6 روپے میں مل جاتی تھی بھری, ڈائمنڈ کی. کہ سب لوگوں نے طے کیا کہ گھروں میں جتنا بھی دے سکتے ہیں آٹا گوندھ کے تندوروں پہ دے دیں. تندوروں پہ جتنی روٹیاں پکتی تھی وہ پریڈ گراؤنڈ میں آ جاتی تھی, اور یہاں پر کاؤنٹ ہوتا تھا کہ ہر فیملی کے کتنے ممبر ہیں, اور پھر ہر ممبر کو 2 روٹی تنور کی پکی اور اتنا سا گڑ. سالن تو ہوتا نہیں تھا. سالن پکا نہیں سکتے تھے. کتنا سالن پکائیں, کتنی دیگیں پکائیں, اور کہاں پکائیں. اگست کا مہینہ, روزوں کے دن تھے, اور بارشیں شروع ہو گئی. بارشیں شروع ہوئی تو کولرا بھی ہو گیا. طبی امداد نہ ہونے کے برابر تھی. جو بیمار ہوا ٹھیک ہو گیا تو ٹھیک ہے, نہیں ہوا تو مر گیا. اب قبر کھودنے والے کہاں سے لائیں؟ تو انہوں نے کہا بھی ایسا کرتے ہیں, بیلچے وغیرہ دے دیتے ہیں, جن کی کسی کی ڈیتھ ہو وہ خود ہی قبر کھود کے اپنے جو بھی جس کی ڈیتھ ہوئی اس کو دفن کرتے ہیں. بعض اوقات یہ ہوتا تھا کہ کوئی فوت ہو گیا تو اس کو ڈال دیتے تھے ادھر دور. ان کو یہ نہیں بتانا پڑتا تھا کہ کس کا ہے, کون ہے. تو ایک تو ان کا 2 روٹی کم نہیں ہوتی تھی. تو 2-3 مہینے کا یہ سارا کھیل تھا. پھر قافلے بھی آنے بند ہو گئے تھے. پھر لوگ جو آتے تھے وہ قصور نہیں رکتے تھے بلکہ آگے چلے جاتے تھے, لاہور آ جاتے تھے. دیٹ واز دی نیئرسٹ بگ سٹی آفٹر قصور. تو دیکھا آپ نے
کہ کس طرح پاکستانیوں نے مل جل کے اس مشکل وقت میں ایک دوسرے کا ساتھ دیا اور ملک کو بنایا، بسایا اور آگے بڑھایا۔